حضرت عائشہ کہتی ہیں مفہوم یہ آتا ہے احادیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک وقت جو نبوت سے پہلے کا تھا، جب وہ آیا تو آپ کی شخصیت کے اندر دو چیزیں بہت پرومیننٹ ہو رہی تھیں. یعنی ابھی نبوت آپ کو نہیں ملی تھی، لیکن دو چیزیں بہت آپ کی زندگی میں پرومیننٹ تھیں. اول ما بدأ به رسول اللہ من الوحی الرؤیا الصالحہ ثم حبب الیہ الخلاء. حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کی زندگی میں دو چیزیں آ گئی تھیں. ایک، آپ کو سچے خواب نظر آنا شروع ہو گئے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تقریباً نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا صالحہ، سچے خواب آنے لگ گئے تھے. آپ یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ آپ جو رات میں دیکھا کرتے تھے، صبح اٹھ کر ایز اٹ از وہ چیز آپ کے سامنے انسیڈنٹ ہو جایا کرتا تھا. اور یہ سلسلہ سچے خوابوں کا تقریباً 6 ماہ نبوت سے پہلے چلا. دوسری چیز جو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں وہ یہ ہے ثم حبب الیہ الخلاء. آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے. یعنی آپ سیکلوژن میں رہنے لگ گئے تھے، سیکلوڈڈ رہنے لگ گئے تھے، اور آپ اپنے آپ کو لوگوں کی بھیڑ سے، شور سے دور رکھتے تھے. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں یہ بات بتائی تھی، جس کو شعور چاہیے اس کو خاموشی چاہیے. اندر کی آواز خاموشی میں سنائی دیتی ہے. باہر کی دنیا میں شور ہو تو اندر کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. باہر کی دنیا میں نوائزز ہوں اور ہم کہیں اندر سکون نہیں ہے، تو پرابلم باہر کی دنیا کا نہیں ہے، پرابلم ہماری ایکٹیویٹیز اور ہماری اپنی گیدرنگز کو ڈیسائیڈ کرنے کا ہے. ہم نے شور والی جگہوں پہ اپنے آپ کو رکھنا کیوں پسند کیا ہے؟ باہر کی خاموشی اندر کی آواز کو سننے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات آتی ہے، نبوت سے پہلے آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، سیکلوژن آپ کو اچھا لگتا تھا. انٹرسٹنگلی اگر آج آپ سائیکالوجی اور سوشیالوجی اسٹڈی کرتے ہیں تو ان دونوں سبجیکٹس کے اندر وہ سیکلوژن کو دو طرح ڈیفائن کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک سیکلوژن پازیٹیو ہوتی ہے اور ایک سیکلوژن نیگیٹیو ہوتی ہے. کیا تنہائی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے؟ نہیں. ایک ہوتی ہے آپ کی پازیٹیو سیکلوژن، مثبت تنہائی، اور ایک ہوتی ہے آپ کی منفی سیکلوژن، نیگیٹیو سیکلوژن، جو کہ آپ کے اوپر برا امپیکٹ ڈالتی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے آس پاس لوگ چاہ رہی ہیں اور لوگ آپ سے بیٹھ کے بات کرنا پسند نہیں کر رہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس سرکل، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا لوڈ ونس، گھر والے. اس لیے کہ دیکھیں یہاں پر تو آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے، کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، پھر آپ گھر چلی جائیں گے. گھروں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے بھی کہتے ہیں ہم تنہا ہیں، وی ہیو نو ون ٹو ٹاک، کوئی ہم سے بات نہیں کرتا. ایسا نہیں کہ گھروں میں اکیلے رہ رہے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو اپنے گھروں میں واقعی لٹرلی اکیلے رہتے ہیں، بچے ہیں نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یا شادی نہیں ہوئی تھی، ماں باپ چلے گئے، بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اینڈ پیپل آر لیونگ alone in their homes. ایک وہ تنہائی ہے. وہ تنہائی بھی کیا مثبت تنہائی ہوتی ہے؟ وہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے. جب کچھ لوگ تنہا ہوتے ہیں اکیلے رہنے کی وجہ سے، کچھ لوگ تنہا ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان میں ہونے کے باوجود، بٹ کوئی ان کو سمجھتا نہیں. اگر میں اس اینگل سے بات کروں تو میرا خیال ہے شاید یہاں بیٹھی ہوئی ہر دوسری خاتون کہیں گی اس ڈیفینیشن میں تو میں بھی تنہا ہوں، کوئی مجھ کو سمجھا نہیں. اور یہ حقیقت ہے. یہ والی جو تنہائی ہوتی ہے نا، جب آپ کو اندر سے یہ فیلنگز آتی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھے، اور ہر انسان چاہتا ہے. یہ بتائیں کہ ہر انسان نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو سمجھے؟ ہر انسان چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا کہ اگر میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا؟ خلیل کون ہوتا ہے؟ ایک ایسا دوست جو آپ کا چہرہ دیکھ کر پہچان جاتا ہے، جو آپ کی آواز سن کر پہچان جاتا ہے، جس کو آپ کو بعض اوقات دیکھنا بھی نہیں پڑتا. یو آلویز ریڈ اباؤٹ فیلٹ ایموشنس، جس کو آپ محسوس کر لیتے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو محسوس کیا جائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو سنا جائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. تو جب آپ 4 لوگوں میں رہتے ہیں بٹ آپ کو کوئی سمجھتا نہیں، اور آپ سے کوئی اس طرح سے بات نہیں کرتا جیسا کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ سے بات کی جائے، تو یہ بھی تنہائی ہوتی ہے، یہ سکلوژن بھی ہوتی ہے. بٹ یہ سکلوژن آپ کو درد دیتی ہے، یہ آپ کو لونلی نیس دیتی ہے، یہ بڑی نیگیٹو سکلوژن ہوتی ہے.
یہ ہے نیگیٹو سیکلوژن کا سائڈ. واٹ از پازیٹیو سیکلوژن؟ جس میں والنٹیرلی آپ خود کو دنیا کے ہنگاموں سے اور لوگوں سے دور کرتا ہے. یہ وقتی ہوتا ہے. کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ ساری زندگی اس تنہائی کے ساتھ رہے. اس لیے میں نے پہلے آپ کو وہ بتایا جو انسانی نیڈ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھیں، سنیں، انڈرسٹینڈ کریں، بیکاز مین از اے سوشل اینیمل، دیٹس اے فیکٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں درختوں پہ اکیلے اکیلے ایک ایک برانچ کے طور پر، ایک ایک پھل کے طور پر نہیں پیدا کر دیا. اس نے ہمیں انسان بنایا ہے. انسانوں کے ساتھ ہمیں انسیت دی ہے، ایفینٹی محسوس کرتے ہیں ہم. ہمیں انسانوں کے ساتھ تعلق اچھے لگتے ہیں، ہمیں انسانوں کے ساتھ ہنسنا اچھا لگتا ہے. ہم روئے اور کوئی ہمارے آنسو پہنچے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم تھکے ہوئے ہوں تو کوئی ہاتھ پکڑ کر کہہ دے اٹس اوکے آئی ایم ود یو، تو ہمیں لگتا ہے ہمت آ گئی. وی آر لائک دس. لیکن یہ جو پازیٹیو تنہائی یا جو پازیٹیو سیکلوژن ہے یہ وقتی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. یہ وقتی طور پر اپنے آپ کو دنیا کے ہنگاموں سے دور کرتے ہیں. یہ وقتی طور پر اپنے آپ کو سیکلوڈڈ رکھتے ہیں. اور جب آپ دنیا کے ہنگامے سے سمٹ کر خاموشی میں بیٹھتے ہیں، خاموشی میں بیٹھتے اس لیے نہیں کہ آپ نے اپنے نیٹ فلکس پر موویز دیکھ رہی ہیں اور گانے سننے ہیں. خاموشی میں بیٹھنا اس لیے ہے کہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اپنی زندگی کا کوئی اہم ڈیسیجن لینا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کوئی کتاب پڑھ رہی ہیں اور وہاں کوئی کانسیپٹ آپ کو بار بار کلک بھی کر رہا ہے لیکن آپ اس کو گریب بھی نہیں کر پا رہے. سو یو ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. فار اینی ریزن آپ وقتی طور پر خود کو اکیلا رکھتے ہیں. کبھی کبھی یہ اکیلا رکھنا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کا بہت شدید دل دکھایا ہے اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی فردر کانورسیشن ناؤ. سو یو سے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں یا میں تھوڑی دیر کے لیے اکیلے رہنا چاہتی ہوں. ہسبینڈ وائف آپس میں اختلاف ہو جائے، آپس میں ہلکی سی کھٹ پٹ ہو جائے، آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتی ہیں. وہ چپ ہونا تھوڑی دیر کے لیے بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جھگڑا اور اختلاف بڑھا دیا جائے. مگر وہ چپ تھوڑی دیر کی ہونی چاہیے. ریممبر دس. اگر لمبی کریں گے آپ اٹ ول بیکم درد فار یور اسپاؤس. اٹ ول گیو لونلینس ٹو یور اسپاؤس. سو ایوری تھنگ از بیلنسڈ. ہر چیز اپنے مقام پر اچھی لگتی ہے. سائیکالوجی کہتی ہے کہ اب سائیکالوجی بتا رہی ہے انٹرسٹنگلی کہ جب انسان اس پازیٹیو سیکلوژن کو اڈاپٹ کرتا ہے، سائیکالوجی کے مطابق اس کی اسپرچویلٹی اور انٹرنل اویکننگ بہت انہینس ہوتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج سے 1450 سال پہلے 5 وقت کی نماز کا ایک طریقہ کار دیا، آپ یہ وقتی سیکلوژن ہی تو لے رہے ہوتے ہیں. سارے دنیا کے کام آپ چھوڑ دیتے ہیں. آپ جو جاب کرتے ہیں، آپ جو پڑھائی کرتے ہیں، آپ جو بچوں کے ساتھ بزی ہیں، آپ کہیں ویکیشنز پر گئی ہیں، وین اٹس ٹائم فار نماز یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ بیہائنڈ اینڈ یو ہیو ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف یور رب. آپ کی شادی بھی ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ نمازیں معاف. آج تو میری شادی ہے سو آج تو میرے 5 نمازیں معاف ہیں. چلو کم سے کم ظہر اثر مغرب عشاء تو معاف ہیں. فجر تو میں نے پڑھی لی تھی ایٹ لیسٹ. نہیں، اٹس اے پرماننٹ میتھڈ آف گیٹنگ دا میڈیٹیشن اینڈ آف گیٹنگ دا کنیکشن بیک ود آر رب بائی اڈاپٹنگ اے ٹیمپرریلی سیکلوژن تھرو نماز. یہ 5 وقت کا سیکلوژن اللہ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ انٹرنل اویکننگ کے لیے. دنیا کے حسل وسل میں سے ہم نکل کے واپس آ جاتے ہیں. تو سائیکالوجی کہتی ہے یہ وقتی طور پر خود کو سیکلوڈ کرنا انٹرنل اویئرنیس بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی والا وقتی سیکلوژن درکار تھا. نیورو سائنسز کی ابھی ریسرچ آئی جس میں وہ کہتے ہیں جب آپ والنٹیرلی اپنی چاہت سے کسی بڑے کام کے بارے میں سوچنے کے لیے خود کو تنہا کرتے ہیں، اس سے آپ کے دماغ میں DMN ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. DMN ڈیفالٹ موڈ نیٹورک. انسان کا ڈیفالٹ موڈ نیٹورک کیا ہے؟ ذرا اسلام کی ڈیفینیشن میں بتائیں تو ایک لفظ میں فطرت ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. میرا ڈیفالٹ موڈ کیا ہے؟ میں انسان، اچھے کو اچھا کہنا، برے کو برا کہنا. کہاں ہے مسلمان جو آج کانفیڈنٹلی اس اسلام کو نہ اٹھائیں؟
کیا ہمارے پاس ایکسکیوز ہے کہ ہم اسلام سے دور بھاگیں؟ ہر سائنس کا علم قرآن کو اپروو کر رہا ہے، ہر علم قرآن کی آیات کو سچا ثابت کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے مثال کے طور پہ اس سائڈ، بس میں آخری بات کر رہی ہوں، تھوڑا ٹائم لے رہی ہوں، نادیہ کھڑی ہو گئی سامنے آ کے. آئی ول جسٹ ٹیک 2 منٹس. ایک ٹائم پر چاندی کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. آپ کو کوئی چاندی گفٹ کرتا، چلیں 999% پیور چاندی کوئی آپ کو 10 گرام 10 تولہ گفٹ کرتا، آپ کہتے یہ بھی کوئی تحفہ دینے والا. توبہ. آج کوئی آپ کو 10 kg سلور 999 پیور سلور گفٹ کرے، آپ گلے لگا لیں اس کو. جب سائنس سارے قرآن کے علوم کو کھول کر ایک ایک ریسرچ کے ساتھ ثابت کر دے گے، ایمان لانے والے تو تب بھی ایمان لے آئیں گے. مگر کوئی بھی سائنس کا علم کسی اینگل سے بھی بات کو سچا ثابت نہ کرتا. صرف یہ یقین ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ پریزروڈ ہے اور یہ انٹچڈ ہے اور اس کا کوئی لیٹسٹ ورژن نہیں ہے، یہ اوریجنل ورژن کے طور پر آج تک موجود ہے. اور ہم پورے شرح صدر کے ساتھ ود اوپن ہارٹس اینڈ اوپن مائنڈس ہم پوری اپنی ایمان کی کیفیت سے اس پر ایمان لا کر اس پر عمل شروع کر دیتے. جن لوگوں نے یہ کیا ان کے درجات بہت بلند ہیں. سابقون الاولون. کیوں صحابہ کا درجات بہت زیادہ ہیں؟ اور کیا صرف صحابہ کے درجات بہت زیادہ ہیں، یا ہماری جنریشن میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے درجات صحابہ سے بھی بڑھ جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق آخری حصے میں میری امت کے وہ چند مسلمان جو شدید فتنوں کے ٹائم میں ایمان پر عمل کریں گے، صحابہ سے آپ نے کہا تھا ان میں سے ایک کا ایک عمل تمہارے 50 کے برابر ہوگا. آج آپ ایک نیکی بھی اڈاپٹ کرتے ہیں صرف اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، although circumstances are not feasible around, although nobody is holding Quran and Sunnah, although nobody is just ready to revive the tradition of Islam, but you are doing it. آپ کے ایک نیکی کا ثواب 50 صحابہ سے زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے ریوائول کا حصہ بنا دے. اللہ ہمیں بہترین طریقے سے اس کلام پر عمل کرنے والا، اس پر تدبر کرنے والا، اس کو آخری سانس تک اپنی زندگی کا حصہ بنانے والا بنا دے.